لگایا تھا لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چل سکتا. تو امیر المومنین نے جواباً کہا ہے کتنا خوبصورت نعرہ ہے، کلمۃ حق یراد بها الباطل، لیکن کتنا باطل اور نجس ارادہ ہے. کتنا خوبصورت نعرہ ہے اور اس نعرے کے پیچھے کتنا بدنما اور نجس ارادہ. یہ بل کہاں سے آیا ہے؟ وہ جو چترالی ہے اس نے اپنے گھر سے بل بنا کے پیش کیا. 30 سال پہلے اس ملک کے ایک بہت بڑے نامور دہشت گرد ملا نے، ایک بہت بڑے نامور دہشت گرد ملا نے، جس کی تقریروں کی وجہ سے اس ملک کے اندر ہزاروں گھر جلے، ہزاروں لوگ قتل ہوئے، ہزاروں جانیں گئیں، اس نے یہ بل پیش کیا تاکہ مزید آگ بھڑکائی جا سکے. زمانہ گزرتا چلا گیا اور وہ نفرتیں بڑھتی چلی گئیں، اور آج وہی بل کسی اور جماعت کا فرد اپنے نام پر ہو بہو وہی پیش کرتا ہے اور پھر چھپ کر پیش کرتا ہے. چھپ کر کام کرنے کا مطلب کیا ہے کہ تم چوری کر رہے ہو. چھپ کر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ تم گلٹی فیل کر رہے ہو، تو میں مجرم ہوں، غلط کر رہا ہوں، بس چھپا کر کروں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. کبھی بھی شریف آدمی چھپ کر نہیں کرتا، کبھی بھی بہادر آدمی چھپ کر ایسا کام نہیں کرتا. اور خصوصاً اگر یہ بل مسلمانوں کے مفاد میں ہے تو پھر تمام مسلمان فرقوں کو جمع کر کے بٹھانا چاہیے اور اسے کہنا چاہیے کہ یہ بل ہم پیش کر رہے ہیں، آؤ اس پر جو ہے آپس میں مشاورت کرتے ہیں اور اس طرح کا کوئی قانون بناتے ہیں، لیکن چھپ کر. دوسری بات بل کیا ہے؟ توہین صحابہ اور توہین اہل البیت کے دفاع کے لیے بل. تو پہلا سوال یہ ہے کہ توہین کس کو کہیں گے ہم؟ توہین کیا ہوتی ہے؟ جو مولوی کہے وہ توہین ہے یا توہین کی کوئی تعریف بھی ہونی چاہیے؟ اگر مولوی کا کہا ہوا توہین ہے تو پھر تو اس ملک میں کوئی بھی انسان زندہ نہیں بچ سکتا، کوئی بھی انسان. اس لیے توہین کی تعریف کہ توہین کس کو کہیں گے جب تک وہ معین نہ ہو تو سزا کا تعین کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل کے خلاف. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعوں کو اس بل پر اس لیے اعتراض ہے کہ وہ صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، امہات المومنین کی توہین کرتے ہیں، اس لیے ان کو خوف محسوس ہو رہا ہے. ان بیچاروں کو نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ تاریخ کا پتہ، نہ علم الکلام اور عقائد کا پتہ. بس کچھ مولویوں نے ایک پٹی پڑھا دی اور یہ بھی ٹانگے کے گھوڑے کی طرح سے چل پڑے کہ ہاں بھائی شیعوں کے خلاف ہے اس لیے کہ شیعہ توہین کرتے ہیں. کس نے کہا شیعہ توہین کرتے ہیں؟ شیعہ کب توہین کرتے ہیں؟ اب تک کی گفتگو میں شیعہ ہوں اور دھڑلے سے شیعہ ہو گیا، ببانگے دوہل شیعہ. آج تک ہم نے کبھی توہین نہ کی نہ سنی. ہم وہ کرتے ہیں جو خدا نے کیا، ہم وہ کرتے ہیں جو رسول نے کیا. ہم اس سے نہ آگے بڑھتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا جرم سامنے لایا جائے تو یہ توہین ہے یا بیان ہے؟ کسی کا جرم اگر سامنے لایا جائے یہ توہین ہے یا پھر تاریخ کا، حدیث کا، قرآن کا بیان ہے؟ اب اگر کوئی بیان سامنے آ جائے تو آپ کہیں گے تو توہین ہے، تو پھر توہین اثر کرنے والے کو پکڑو نا. جس نے وہ لکھا اگر یہی توہین ہے تو پھر قرآن کی کس کس آیت کو تم نکال دو گے اور کہو گے آج کے بعد ہم اس قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں؟ تمہیں قرآن کریم میں ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں مقامات پر کافروں کی جہاں مذمت ہوتی ہے وہ الگ ہے، منافقوں کی جہاں مذمت ہے وہ الگ ہے.
مذمت ہو رہی ہے اہل ایمان کی، مؤمنین کی، جن کو قرآن کہتا ہے یا ایھا المؤمنون یا ایھا الذین آمنوا، اسی عنوان کے ساتھ کہ اے ایمان لانے والوں، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اے ایمان لانے والوں، رسول تمہیں جنگ کے لیے بلاتے ہیں، تم کیوں بھاگتے ہو؟ یہ جو ایمان والے تھے، یہ جو ایمان والے تھے جس کو قرآن نے کہا یہ منافق تھے؟ نہیں، قرآن نے ان کو ایمان والا کہا ہے۔ ایھا المنافقون تو نہیں کہا، ایھا الکافرون تو نہیں کہا، ایھا المشرکون تو نہیں کہا، ایھا الناس تو نہیں کہا، کہا یا ایھا المؤمنون۔ میں آپ کو ساری چونکہ پھر کہہ رہا ہوں، میری مشکل یہ ہے کہ ٹائم نہیں ہے۔ جگہ جگہ کیوں جنگ سے بھاگتے ہو؟ بہت میں آیت نازل ہوتے بھائی تم کیسے مسلمان ہو کہ اگر رسول فرض ہے، چونکہ افواہ پھیلائی گئی کہ رسول ختم ہو گئے تو نتیجہ سب بھاگے، سب بھاگے۔ جب سب بھاگے تو کون کہہ گیا یا نبی یا علی، یا نبی یا علی؟ اب میں اس قرآن کو کہاں لے جاؤں؟ کہوں کہ یہ قرآن نعوذ باللہ غلط ہے اور مولوی صحیح ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں اگر تمہارا نبی قتل ہو جائے فرض کرو تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدموں پیچھے چلے جاؤ گے؟ کیا اس نبی کا خدا زندہ نہیں ہے؟ یہ کس سے خطاب ہے؟ منافقین سے نہیں، کفار سے نہیں، جس سے ایمان لانے والوں سے، ایمان لانے والوں سے۔ اسی معاشرے کے جمعے کی نماز میں شریف مسلمان مؤمنین سے مخاطب ہے قرآن۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ آپ کھڑے ہیں، آپ کو کھڑے چھوڑ کر یا تجارت کے مال کی آواز سن کر بھاگ جاتے ہیں، مسجد سے نکل جاتے ہیں، یا پھر وہ جو لہو و لعب اور تماشے ہیں ان کی آواز سن کر بھاگ جاتے ہیں، مسجد خالی ہو جاتی ہے، آپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ یہ توہین ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ نبی کریم کے ارد گرد جو لوگ تھے ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جن کو قرآن نے یوں ڈانٹا ہے، تو کیا یہ توہین ہے؟ اگر یہ آپ کہیں گے تو توہین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولوی نے قرار دیا ہے کہ یہ توہین ہے۔ اب اگر اللہ نے یہ کہا ہو کوئی بات نہیں، آپ نہ کہیں یہ ہم اللہ کے عبد ہیں تمہارے نہیں، ہم نے اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھا ہے مولوی کا نہیں، اس لیے ہم وہی کریں گے جو اللہ نے کہا، وہی کریں گے جو رسول اللہ نے کہا۔ مگر توہین ہی اتنی بڑی چیز ہے جس کی تعریف نہیں کرتے تو پھر مجھے یہ بتاؤ، اگر کسی مولوی کے بارے میں یہ کہا جائے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کسی مولوی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ فلان مولوی صاحب، فلان بڑے نامور مولوی صاحب، وہ اپنی چھوٹی عمر کی نوجوان بیوی کے ساتھ بیڈ پر تھے، لیٹے ہوئے تھے، چادر اوپر تھی، 3 بندے ایک کے بعد دیگر داخل ہوئے اور تماشا دیکھنے لگے، یہ توہین ہے یا تعریف ہے؟ توہین ہے یا تعریف ہے؟ میں تفصیل میں نہیں جانا، صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے، کس کے حوالے سے؟ نبی پاک کے حوالے سے۔ اس سے بڑھ کر توہین ہوتی ہے کہ نبی پاک کے بیڈ روم میں جب وہ لیٹے ہوئے ہیں تو تماشا دیکھنے کے لیے پہلے ایک صاحب آتے ہیں، پھر دوسرے، پھر تیسرے۔ پہلے صاحب کو کہا جائے یہ محرم ہے، دوسرے 2 صاحبان تو محرم نہیں ہیں، نامحرم بیڈ روم میں داخل ہوئے، اور یہ اسی طرح سے یہ اس سے بڑھ کر کس کی؟ نبی خاتم حضرت رسول خدا کی توہین۔ مولوی توہین برداشت نہیں کرتا اپنی، لیکن رسول کے لیے بڑے مزے سے بیان کرتا ہے۔ یہ توہین ہے یا نہیں ہے؟ اگر حدیث میں یہ لکھ دیا ہے آپ کے محدثین نے، بخاری میں، مسلم میں، کہ فلان نبی حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں 3 دفعہ جھوٹ بولا ہے، تو اس سے بڑھ کر توہین اور کوئی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر توہین؟ اگر توہین پکڑنی ہے تو جاؤ پکڑ لو۔ اگر
توہین اس کے علاوہ کچھ ہے کہ بخاری اپنی روایت میں بخاری میں یہ کہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے، اپنے کپڑے انہوں نے پتھر کے اوپر رکھے، خود اب مادرزاد برہنہ نہا رہے ہیں تو وہ پتھر اٹھا کپڑا لے کر بھاگ گیا، اور حضرت موسیٰ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، خدا کی پناہ کہ حضرت موسیٰ اسی برہنہ صورت میں سارا شہر اس پتھر کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہے اور پتھر کپڑے لے کے آگے آگے بھاگتا رہا۔ اب اس میں اس کی توجیہ کے لیے کیا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ حضرت موسیٰ نامرد ہے، تو اس لیے اب اللہ نے ان کی مردانگی ثابت کرنے کے لیے یہ دکھایا ہے۔ اس سے بڑھ کر توہین ہوتی ہے؟ تو تصور کر سکتے ہیں آپ کہ ایسی بھی انبیاء کی توہین ہو؟ توہین یہ ہے، یہ توہین ہے، اس کو روکو، اس کو ختم کرو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب سلمان رشدی کتاب لکھتا ہے تو ان کتابوں سے لکھتا ہے اور نبی کریم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک ایسے فرد کے طور پر پیش کرتا ہے جو جنسی حوالے سے انتہائی بھوکا انسان ہوتا ہے۔ کہاں سے؟ انہی کتابوں سے۔ اگر توہین تلاش کرنی ہے تو جاؤ نکالو اس توہین کو، نکالو صاف کرو اس کو۔ یہ توہین ہے یہ کہ نبی کے اس جلیل ترین مقام کا خیال کیے بغیر ایسی روایتیں لائی جائیں اور پھر ان کتابوں کو کہا جائے یہ اصح الکتب بعد القرآن ہے، یعنی قرآن کے بعد ان سے زیادہ صحیح کتاب اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے توہین۔ توہین یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نبی کھڑے ہو کر مجھ سے بات نہیں ہوتی، کیسے کہوں گے؟ کھڑے ہو کر رفع حاجت کیا کرتے ہیں، اور پھر ایک صاحب کہے یہی مستحب اور اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ کھڑے ہو کر، اس سے بڑھ کر توہین ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر توہین ہوتی ہے کہ ایک بالغ شخص نبی کی رحمت کے بعد ام المومنین کے دروازے پر آ کر ان سے پوچھے کہ یا ام المومنین نبی کریم غسل جنابت کیسے کیا کرتے تھے؟ اور پھر بخاری کی روایت ہے کہ ام المومنین نے چادر کے پیچھے کھڑے ہو کر دکھایا کہ یوں کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر توہین ہوتی ہے؟ اگر توہین ہے تو یہ ساری چیزیں توہین ہے۔ اب اگر یہ توہین جرم ہے تو نکالو ان کتابوں کو، جلاؤ۔ اگر توہین جرم ہے تو لاؤ ان کے پبلشرز کو سزا دو، ترجمہ کرنے والوں کو سزا دو، پڑھانے والے مدرسین کو سزا دو، چھاپنے والے ان چھاپخانوں کو سزا دو۔ جس شخص نے یہ حدیثیں جمع کی ہیں اس کے بارے میں کہو کہ ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ توہین ہے، یہ توہین نہیں ہے کہ تاریخ میں یہ ہوا، فلان حق پر تھا، فلان باطل پر تھا، یہ کہا جائے تو کہا جائے یہ اس کی توہین ہو گئی۔ یہ توہین نہیں ہے۔ اس لیے توہین کا تعارف، توہین کی تعریف، توہین کے حدود بیان کرنے چاہیے کہ وہ حدود کیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ میرا ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا، میں کیا کروں، باتیں رہ گئی۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ اس لیے اگر 16 اگست کو علماء اور قائدین اور جماعتوں نے مل کر اجتماع کیا ہے تو وہ تشیع کے لیے نہیں کیا، اسلام کی حرمت کو بچانے کے لیے کیا ہے، تاکہ شیعہ سنی کی جگہ نبی کریم کی حرمت کا دفاع کیا جائے۔ کیونکہ اس طرح کے قوانین کی زد میں وہ ساری کتابیں آتی ہیں، اس طرح کی کتابوں کی زد، اس طرح کے قوانین کی زد میں ان کتابوں کے چھاپنے والے، ترجمہ کرنے والے، تقسیم کرنے والے، پڑھنے والے، بیان کرنے والے، پڑھانے والے سب آتے ہیں۔ یہ دفاع ہے نبی کریم کی حرمت کا۔ صحابہ کرام کی حرمت بعد میں ہے، نبی کریم کی حرمت پہلے ہے۔ سننے نسائی کی یا ابو داؤد کی ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، ایڈریس میرے سامنے موجود ہے، میرے پاس حوالہ ابھی کتاب میں دیکھ کے آ گیا۔ کسی نے آ کر حضرت ابو بکر کو گالیاں دی، کوئی جذباتی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین میں اس کی گردن کاٹوں، کہا خبردار،
کیوں آپ کی توہین کی ہے؟ کہا یہ توہین صرف نبی کریم کی ہوتی ہے، ہماری نہیں۔ اسے ایسی کوئی سزا اگر ہے تو وہ صرف نبی کی توہین کرنے والوں کے لیے ہے۔ یہ آپ کی اپنی کتاب ہے، ہماری کتاب آپ کی اپنی کتاب۔ لہذا جب کوئی اس طرح کا قانون بنے تو اس قانون کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد ایسا قانون بننا چاہیے جو پھندا بن کر بے گناہ کے گلے میں فٹ نہ کیا جائے اور ہر شہد کو جڑا والا نہ بنایا جائے۔ یہ پاکستان کو جڑا والا بنانے کی سازش ہے، قواریت پھیلانے کی سازش ہے، جس کے نتیجے میں وہی لوگ جنہوں نے گزشتہ 30 سال اس ملک میں فرقہ وارانہ فضا قائم کر کے 80,000 سے زیادہ بے گناہ انسانوں کا قتل کیا، چاہے طالبان کی صورت میں، TTP کی صورت میں، داعش کی صورت میں، سپاہ صحابہ کی صورت میں، لشکر جھنگی کی صورت میں، وہ سارے دہشت گرد ایک ہی جگہ سے اٹھے اور ان کی اساس یہی چیزیں تھیں، اور آج بھی وہی لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ اس لیے یہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، شیعہ دیوبندی مسئلہ نہیں ہے، شیعہ اہل حدیث مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکی اور ناپاکی کا مسئلہ ہے۔ یہ نبی کی حرمت اور اس حرمت کو پامال کرنے والوں کے درمیان مسئلہ ہے کہ لبادہ نبی کی حرمت کا پہنا دیا جائے، صحابہ کی حرمت کا پہنا دیا جائے، اور وار نبی کے عاشقوں پر کیا جائے اور خود بے حرمتی کرتے رہنے کو بات ہے۔ سلوات بھیجیے پر محمد علیہ ذرا اونچی آواز سے سب مل کر وعجل فرجہم کے ساتھ درود بھیجیے پر محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، یہ ایام بہت ہی غم انگیز ایام ہے۔ بہت ہی غم انگیز ایام۔ کربلا بہت تکلیف دہ ہے، عاشور بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، لیکن جن لوگوں نے عاشور کے دن اپنے سر کٹائے، گردنیں کٹائیں، وہ ایک ہی دفعہ گردنیں کٹا کر شہید ہو گئے اور آسودہ ہو گئے۔ لیکن جو لوگ بچے ہیں وہ 40 تک جیل جانے تک، زندان تک پہنچنے تک ہر روز قتل بھی ہوتے تھے اور زندہ بھی ہوتے تھے۔ یہ کوئی چھوٹا ظلم نہیں تھا، چھوٹا ظلم نہیں تھا۔ کہاں نبی کی حرمت اور کہاں ان حرمتوں کو پامال کرنے والے بظاہر کلمہ گو مسلمان۔ یہ آج کی نسل اسی کی انہی کا تسلسل ہے، انہی کا تسلسل۔ کہاں وہ ذاتیں اور کہاں ان کے ساتھ یہ سلوک۔ میں دونوں جملے تاریخی اعتبار سے شروع کرتا ہوں، مدینہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق۔ دونوں جملوں میں اس کو سمیٹتا ہوں۔ ذرا سوچئے، جب قافلہ مدینے سے چلا تو سب کو پتا تھا کہ یہ نبی کا قافلہ ہے، نبی کی بیٹیوں کا قافلہ، اس لیے سب کی آنکھوں میں حیا تھی، نظریں جھکا کر چلے جاتے تھے۔ اور جب یہ قافلہ بنا اور ان قافلے میں خواتین کو لایا گیا، مخدرات عصمت و طہارت کو لایا گیا، تو ارد گرد چادریں تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اور جب ان مخدرات کو ان سواریوں پر سوار کیا گیا تو وہ محمل تھیں، اور محملوں کے اندر باقاعدہ پردے کے اندر، اور حسین ابن علی جیسی ہستیوں نے، عباس علمدار جیسی ہستیوں نے کمال احترام کے ساتھ زینب کبریٰ کو، ام کلثوم کو، ام رباب کو، اسی طرح سے باقی مخدرات کو ایک ایک کر کے سوار کرایا۔ لیکن روز عاشور کیا کہتے ہیں؟ روز عاشور کیا کہتے ہیں؟ صرف اشارہ کر کے گزر ہوگا۔ روز عاشور جب یہ سارے خیمے جلنے لگے تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میری نگاہ اچانک پڑی خیموں پر، میں نے دیکھا ایک ایک کر کے خیمے جلنے لگے، تو جب جلنے لگے تو نبی زادیاں یا محمدہ اور وا محمدہ کہتے کہتے روتے ہوئے خیموں سے باہر نکلی،
اور جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میری نگاہ ایک خیمے پر پڑی، اونچا خیمہ، اور ان سے ایک اونچے قد کی خاتون کبھی باہر آتی تھی کبھی اندر جاتی تھی، بھاگتی نہیں تھی۔ میں نے پوچھا کہ خاتون بھاگ کیوں نہیں رہی؟ جواب ملا اندر زین العابدین بیمار ہے، انہیں چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتی اور انہیں اٹھا کر باہر لا نہیں سکتی۔ میں نے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ جواب ملا علی کی بیٹی زینب ہے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ چند خواتین نے مل کر زین العابدین کو باہر نکالا، تب وہ آگ اس خیمے تک بھی پہنچ گئی۔ اب یہی اہل البیت کی مخدرات ہے۔ حمید ابن مسلم راوی ہے، کہتا ہے میں نے چھوٹی سی بچی کو دیکھا، اس بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، اس کے رخسار سیاہ تھے، اس کے گلے جسم زخمی تھے، کانوں سے خون رس رہا تھا، اس کے دامن کی آگ نے مجھے متوجہ کیا، میں بھاگ کر گیا آگ بجھاؤں۔ بچی نے مجھے دیکھا، ڈر کر بھاگ گئی۔ میں آگے سے گیا، بچی کو روکا، اس کے دامن کی آگ بجھائی۔ جب میں نے آگ بجھائی تو بچی نے بڑی عجیب نگاہوں سے میری طرف دیکھا، گویا نگاہوں سے مجھ سے سوال کر رہی ہو کہ اب تک کربلا میں جتنے بھی لوگ ہمیں ملے انہوں نے ہمیں مارا، انہوں نے ہمیں ٹارچر کیا، جلایا، ہمارے اموال کو لوٹا، تم پہلے شخص ہو جو آگ بجھانے چلے آئے ہو۔ کہتا میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارے رخسار کیوں سیاہ ہے؟ کہا کہ ظالموں نے اتنے تماچے مارے کہ رخسار سیاہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا بیٹی تمہارا جسم لہو لہاں ہے؟ کہا کہ انہوں نے جب چادریں اور مکھنئے چھیننے چاہے تو نیزے کی انیوں سے چھینا، اس لیے زخمی ہے۔ میں نے کہا تمہارے کان کی لو پھٹی ہوئی ہے؟ کہا کہ میرے بابا نے مجھے بالیاں پہنائی تھی، ان ظالموں نے اتنے زور سے کھینچی کہ میرے کان کی لو پھٹ گئی۔ میں نے پوچھا بیٹی تم بہت مظلومہ ہو کون؟ کہا میں حسین کے سینے پر سونے والی حسین کی لاڈلی بیٹی ہوں۔ میں نے پوچھا بیٹی میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کہا لگتا ہے تم بڑے اچھے انسان ہو، میں نے سنا ہے میرے جد نجف نامی کسی جگہ دفن ہے، مجھے ذرا رستہ بتا دو۔ یہ کربلا میں آل رسول کا حال ہے یہ، اور 11 محرم کو یہی قافلہ جب ابن زیاد ان شہداء کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر پرو کر کوفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے تو ادھر لشکر کا سپہ سالار حکم دیتا ہے کہ ان بیویوں کو سواریوں پر چڑھا دو۔ اب زینب سلام اللہ علیہا کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ ایک دفعہ زینب کی آواز کربلا کے اس صحرا میں بلند ہوتی ہے، خبردار ہمارے قریب نہ آنا، تمہیں نہیں معلوم ہم نبی کی وراثتیں ہیں؟ کیا تمہیں نہیں معلوم ہم نبی کی امانتیں ہیں؟ ہمارے قریب نہ آنا، ہم خود اپنی ان سواریوں کو سوار کرائیں گے۔ اب یہاں پر عجیب منظر ہے، نہ حسین ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ عباس ہے، اگر کوئی ہے تو وہ زینب ہے اور کمر شکستہ ہے، زین العابدین ہے اور بیماری کے عالم میں ہے، لیکن ایک ایک کر کے ہمت کرتے سب کو سوار کراتے اور آخر میں زینب رہ جاتی ہے۔ جب زینب رہ جاتی ہے تو زینب کو کون سوار کرائے گا؟ زین العابدین علیہ السلام اپنی اس لقاحت اور بیماری میں پوری قوت صرف کرتے ہیں، آپ کو جیسے ہی سوار کراتے ہیں خود گرتے ہیں، غشی کے عالم میں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اب جب ان کو کوفہ کی طرف روانہ کیا جاتا ہے تو ان کی ایک ہی درخواست ہے کہ ہم نے اپنے شہداء کو ایک دفعہ دیکھنا ہے، ہمیں شہداء کے لاشوں کے قریب سے گزار دو۔ جیسے ہی اجازت ملتی ہے ان عزاداروں کو، ان سوگواروں کو، ان مخدرات عصمت کو ان لاشوں کے درمیان جب لایا جاتا ہے تو تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ اترتی نہیں ہے، وہاں پر آ کر سب اپنے آپ کو گھوڑوں سے گرا دیتی ہے۔ اب کوئی کسی کی طرف جا رہا ہے، کوئی کسی کی طرف۔ ایک دفعہ دیکھا کہ زینب کبریٰ نے ایک لاش کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، آسمان کی طرف رخ کیا، دادو نانا جان دیکھیے، بابا جان دیکھیے، اماں جان دیکھیے، آج میں اپنے بھائی حسین کے گلے کے اس حصے کا
کا بوسہ دے رہی ہوں جہاں پر آپ بھی بوسہ نہیں دے سکے. بوسہ کہاں دیا؟ ان رگوں کا جس کو شمر کے کل خنجر نے کاٹا. اس طرح سے یہ قافلہ آگے بڑھا. اب جب شام پہنچا تو اب زین العابدین سے پوچھیں کہ مولا آپ نے شام کو کیسا پڑھا؟ آپ نے شام کو کیسا پڑھا؟ منہال نے یہ روایت نقل کیا ہے، کہتا ہے کہ میں مدینہ گیا اور جب امام سجاد کے دروازے پر گیا تو مجھے بلا لیا گیا. میں جب حاضر ہوا تو میں نے کیا دیکھا؟ امام زین العابدین ایک پانی کے دشت سامنے رکھے ہوئے ہیں اور مسلسل رو رہے ہیں. میں نے پوچھا مولا کربلا کے واقعے کو 35 سال گزر چکے ہیں، آپ اب بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا منہال تم نے ظلم کیا. کیوں؟ فرمایا کہ ایک حضرت یعقوب کا بیٹا گم ہو گیا تھا. یعقوب پیغمبر تھے، اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. میرے سامنے تو 18 یوسف قتل ہوئے، ذبح ہوئے. صرف ذبح نہیں ہوئے، ان کی لاشوں کو پامال کیا گیا، ان کے سروں کو نیزے پہ چڑھا دیا گیا. تو میں نانو جب یہ سنا تو کہا کہ مولا کیا کہ شہادتیں آپ کا ویسا نہیں ہے؟ جیسے یہ جملہ کہا امام کی چیخ، رونے کی، چیخنے کی آواز بلند ہوئی، چیخ کر روئے. فرمایا کہ منہال تم نے بہت بڑا ستم کیا ہے. مولا کیا ہوا؟ فرمایا ہاں قتل ہونا ہمارے لیے اعزاز ہے، سعادت ہے، لیکن نبی زادیوں کو بازاروں میں پھرایا جانا، نبی زادیوں کے سروں سے چادریں چھین لینا، اور شام کے بازاروں میں جب ان نبی زادیوں کو داخل کیا گیا کہیں سے کچرا پھینکا جا رہا تھا، کہیں سے آگ پھینکی جا رہی تھی، کہیں سے شعلہ کوئلہ پھینکا جا رہا تھا، انگارے پھینکے جا رہے تھے، کہیں سے ابلتا ہوا پانی پھینکا جا رہا تھا، کوئی کہیں سے گالیاں دے رہا تھا. اور اس وقت جب میں ان کے ساتھ تھا ایک منظر ایسا تھا کہ جب ایک جلتا ہوا انگارہ مجھ پر گرا تو میرے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے اور انگارے نے میرے کپڑے کو آگ لگا دی. بجھانے کے لیے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کون نہیں سکتا. اس کیفیت میں میری پھوپھی زینب اس قافلے میں تھی، اور قافلے کو جب داخل کیا گیا تو منظر کیا تھا؟ سب سے پہلے پھوپھی زینب تھی، ان کو ایک توق سے باندھا گیا، ایک زنجیر، اور اس زنجیر کے اگلے حصے پہ ایک بچی کو باندھا گیا. پھر اس کے پیچھے حضرت ام کلثوم، پھر اس کے پیچھے ایک اور بچی، ایک لائن میں لمبی لائن، اور سب سے آگے زینب کبریٰ. اب اجنبیوں کا شہر اور نامحرموں کا جمگٹھا. اب حضرت زینب بچتے بچتے اپنے آپ کو بچاتے بچاتے احتیاط سے گزرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو تب یہ یزیدی لشکر نیزے کی انیاں چبو کر مجبور کر رہا ہے کہ تیز چلو. اور جیسے ہی نیزے کی انی سے تقریب ہوتی ہے، زینب کبریٰ جب جھٹکے سے قدم اٹھاتی ہے تو وہ بچہ ہوا میں معلق ہو جاتا ہے. اس کیفیت میں ان بیویوں کو شام کے بازاروں سے گزارا گیا. اس لیے فرمایا الشام الشام الشام، شام میں جتنا ظلم ہوا کہیں اور نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسألك